السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل چال باز کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے عاشر آفس کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے شرٹ آتی ہے اور کہتی ہے آج آپ آفس میں یہ والی شرٹ پہن کر جائیں گے۔ اس پر وہ ایک دم سے کہتا ہے ہاں یہ کیوں، اور وہ اس سے ایک دم دیکھنا شروع ہو جاتی ہے بہت غور سے۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے اچھا آج غصے میں بہت لگ رہی ہو، پڑوس والوں کا اثر تو نہیں آ گیا تمہارے اوپر؟ اور بعض تھوڑا بہت تنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا بھائی تمہارے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں یہی پہن لوں گا۔ اور وہ اسے مسلسل دیکھی جا رہی ہوتی ہے، وہ اسے یہ کہتا ہے کیا ہو گیا آج تمہیں اتنا اس طریقے سے کیوں دیکھ رہی ہو، غصے کے موڈ میں ہو، کیا بات ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ شرٹ وغیرہ پہن کر ریڈی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں نیچے ناشتے کے ٹیبل پر، اور جلدی آ جانا، دیر مت لگانا، ناشتہ میں نے بنایا ہے، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہوا تو آپ کی خیر نہیں۔ اس پر وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو وہ کہتی ہے زیادہ کیوٹ نہیں ہو تم، آئی سمجھ؟ تو پیار بھرے انداز میں کہہ رہی ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم زیادہ کیوٹ ہو۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، کوئی خواہش نہیں کی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں ایک کام کرو، مجھے برج خلیفہ کی ٹاپ فلور گفٹ کر دو۔ تو پہلے تو وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے ہاں وہ تو بہت مہنگا ہوگا، میں تمہیں گفٹ تو نہیں کر سکتا، البتہ ہم لوگ وہاں جا سکتے ہیں، دیکھ ضرور سکتے ہیں اس کو۔ تو پھر وہ ایک دم مسکرا رہی ہوتی ہے، ظاہر وہ سمجھ رہی ہوتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایک دم سے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک سرپرائز تھا، اور وہ موبائل کھول کر اس کو ٹکٹ دکھاتا ہے، پر ایک دن بعد کے ان کے ٹکٹ ہوئے ہوتے ہیں دبئی کے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے پہلے، لیکن کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا، اس گھر میں تو ہینڈ بیگ بھی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، اور ہم یہاں اتنا دور دبئی کیسے گھومنے جا سکتے ہیں؟ تو وہ اسے ایک دم اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کر لو یقین، اب ہر وقت ہمیشہ طنز ہی کرتی رہو گی کیا؟ میں تمہیں ایک بات کہوں، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اب ہمیں کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سارے کھانے کی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، روحان اور اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اور اسد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ایشل اور اس کا شوہر یعنی کہ عاشر بھی ہوتا ہے۔ اور اس پر روحان ایک دم کہتا ہے کیا ہوا بھابھی آج اب بہت خوش سی لگ رہی ہیں؟ تو وہ مسکراتی ہے اور ہنستی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہاں عاشر اور میں دبئی جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ تو اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور روحان لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسد بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اوہ اچھا گڈ، تم لوگ گھومو پھرو انجوائے کرو، بس جاؤ گے تو مجھے اطلاع ضرور کرتے رہنا اپنے خیریت کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روحان تنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی کہتا ہے بھابھی جہاز میں ایک ٹکٹ تو فری ہوگا نا، ایک کام کریں ہم دونوں کو بھی فٹ کر لیں اپنے ساتھ، اور ہم دونوں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس پر ایمان ایک دم سے خوشی سے ہنستی بھی ہے اور پھر کہتی ہے بس کر دو، بیچ میں زیادہ فٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کباب میں ہڈی نہیں بنو مزید۔ وہ کہتی ہے وہ لوگ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ؟ نہیں نا، تو تم بھی زیادہ بیچ میں گھسنے کی کوشش نہیں کرو، ان کو جانے دو اکیلے۔ اس پر ایشل اور عاشر ہنستے ہیں اور عاشر کہتا ہے دیکھو سیکھو کچھ، کیا کتنی اچھی باتیں کرتی ہے۔ اتنی بات چیت ہوتی ہے کہ اسد کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں ہادی سے ملنے کے لیے، اور وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہاسپٹل جانے کے لیے ہادی کو دیکھنے کے لیے، اور پیچھے سے یہ لوگ پریشان سی شکل ہوتی ہے ان کی کہ بھائی اتنا پریشان ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسد جاتا ہے ہاسپٹل ہادی سے ملنے کے لیے، تو ایک دم اسے وہاں پر عائزہ مل جاتی ہے۔ وہ اسے اگنور کرتا ہے لیکن وہ اسے پیچھے سے آواز لگاتی ہے کہ اسد میری ایک بات تو سن لیں، اسد پلیز ایک دفعہ میری بات سنیں۔ اس کی بہت منتیں کرنے لگ جاتی ہے، وہ بہت منتیں کر رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے کہتی ہے کہ آپ کو ہادی کی قسم، اور اس پر وہ فوراً پلٹتا ہے اور کہتا ہے آج تو تم نے مجھے میرے بیٹے کی قسم دے دی ہے، لیکن آئندہ اس جھوٹی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا اور اس کی کوئی قسم مجھے نہیں دینا۔ اور اس کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور کہتا ہے کہ بس وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اسد مجھے آپ سے بہت سخت محبت ہے، اور میں آپ سے ہمیشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے آئی ہوں۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے محبت چھیننے کا نام نہیں ہے عائزہ، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن اب میں تمہیں ہادی کو خود سے نہیں چھیننے دوں گا۔ اور وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ ہادی کو اس کے حوالے نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر وہ فوراً چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیچھے سے ماں آتی ہے فوراً اور کہتی ہے وہ عائزہ میں ابھی ہادی کو دیکھ کر آ رہی ہوں اور پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور عائزہ ایک دم سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا ہو گیا، تم اچانک سے پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اور وہ فوراً روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہادی میرے ساتھ نہیں رہے گا؟ اسد ابھی مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ وہ مجھے ہادی کو نہیں لینے دیں گے۔ اور وہ بہت زیادہ رو کے ماں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور کہتی ہے امی میں ہادی کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے روحان اور عنایہ کمرے میں ہوتے ہیں، عنایہ شیشے کے آگے کھڑی ہو کر تیار ہو
رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب اس نے ہادی سے کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور وہ فوراً سے اس نے جواب دیا تھا کہ کیا مطلب تمہیں محبت نہیں ہے، وہ یہ پرانی بات سوچ رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اس پر ایک دم سے روحان آتا ہے اور اس نے انگلی کے اوپر انگلی رکھی ہوتی ہے اور عجیب سی آواز نکالتا ہے درد ہونے کی، تو ایک فوراً سے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں روحان، کیا ہوا؟